الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بہت اہم موضوع پر آپ حضرات سے بات کرنی ہے، جس کا تعلق صرف ایک مہینے سے نہیں بلکہ ہمارے عقیدے سے ہے، اور وہ موضوع ہے ماہ سفر کی نحوست، کیا حقیقت کیا فسانہ. محترم ناظرین، اسلام یہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عالمگیر اور ہمگیر مذہب ہے، جس میں اپنے ماننے والوں کے لیے ہر طرح کی رہنمائیاں اور ہر طرح کی اس کے اندر رہبریاں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو صحیح طور سے سمجھا جائے، صحیح طور سے پڑھا جائے، تو جو ہمارے باطل خیالات ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. جب تک اسلامی تعلیمات کو ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک اسلام کے مشن کو سمجھیں گے نہیں، تب تک اسلام کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آنا مشکل ہے. بہت سی خرافات جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں، انہی خرافات میں سے خرافات یہ بھی ہے کہ سفر کا مہینہ جو محرم کے بعد آتا ہے، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو بہت سے لوگ منحوس مہینہ، نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں. اس میں شادی بیاہ کا کرنا، نیا کاروبار کا شروع کرنا، مکان کی تعمیر کرنا، گھر کا بیچنا یا نئے بزنس کا شروع کرنا، اس میں منحوس سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سفر کا مہینہ ہے، ابھی نہیں کرو، یہ مہینہ جب ختم ہو جائے گا تب اپنا کام شروع کرنا. تو کیا سفر کا مہینہ واقعی منحوس ہے؟ کیا واقعی اس کے اندر نحوست ہے؟ تو ہم اس کو شریعت کے روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو ہمارا جو موٹیو ہے، ہمارا جو ماننے کا جذبہ ہے، جو چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہے وہ قرآن مجید سے، حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے. تو یہیں سے ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. ارشاد ہے، لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر. اس کا ترجمہ یہ ہے، نہ بیماری کا بذات خود متعدی ہونا ہے، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، نہ حامہ کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ سفر کی کوئی نحوست ہے. تو یہ حدیث ہے جو بالکل صحیح ہے، بخاری اور مسلم میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اس حدیث پاک کا آخری جو ٹکڑا ہے، وہاں سے بات معلوم ہوئی. اس سے پہلے بات ہم سمجھیں کہ اس زمانے میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے جاہلیت سے جو خرافاتیں چلی آ رہی تھیں، اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ وہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس جانتے تھے، منحوس سمجھتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے خرافات کو تردید کرتے ہوئے اس خرافات کو، سفر کی نحوست کو بھی تردید آپ نے کر دیا. ولا سفر، فرمایا کہ سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. اس حدیث کی بہت زیادہ الگ الگ تشریحات کی گئی ہیں. ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ بات میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہ کسی عالم کا قول ہے، نہ کسی ولی اللہ کا یہ فرمان ہے، بلکہ یہ ارشاد عالی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کا ارشاد ہمارے سر آنکھوں پر، آپ نے جو بات بیان فرمائی وہ ہمارے لیے بالکل وہ عمل کرنے کی چیز ہوتی ہے، سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، وہ ایک شرعی چیز ہوتی ہے. جب حضور علیہ السلام نے بات بیان فرمائی کہ سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ کچھ لوگوں کی باتیں سن کر یا پرانے خیالات کی باتوں کو سن کر ہم یہ جج کرنے لگ جائیں کہ بھئی ہاں سفر کا مہینہ منحوس ہے. نہیں، یہ اس کی بالکل اجازت اسلام میں نہیں ہے. اب ایک اہم سوال یہ ہے، کیا اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں شادی کرنا ضروری ہے؟ ایک فرق کو سمجھیں، کیا شادی کرنا، نیا کاروبار شروع کرنا کیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بھئی ضروری نہیں ہے. نہ اس مہینے میں شادی کرنا ضروری ہے. اسلام نے کوئی مہینہ یہ نہیں کہا کہ
فلاں مہینے میں کاروبار کرو، فلاں مہینے میں تم یہ نیا مکان بناؤ، نیا گھر بناؤ، اس میں خرید و فروخت کرو. نہیں، اسلام نے چھوٹ ایجاد دے دی کہ بھئی جب چاہے جو کام کریں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نیا کاروبار اس مہینے میں شروع کروں گا تو وہ منحوس ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر میں کوئی لین دین کا معاملہ کروں گا تو وہ اچھا نہیں ہوگا. اگر شادی بیاہ کا معاملہ کروں گا، رشتہ طے کر لوں گا، یا رشتہ اس میں طے ہو جائے یا اس کی کوئی تقریب ہو جائے، تو اگر یہ سمجھنا کہ رشتہ کامیاب نہیں رہے گا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی ممانعت ہے. اس میں شادی بیاہ کرے نہ کرے دوسری چیز ہے، لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ اگر اس مہینے میں ہم فلاں کام کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، یہ جو عقیدہ رکھ رہا ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. اگر کوئی شخص کوئی بھی کام کسی بھی مہینے میں کرتا ہے، اگر کوئی اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں مہینے میں فلاں کام نہ کروں، الگ بات ہے. لیکن عقیدہ بنا لینا اور اس کو اس طرح سمجھ لینا کہ بھئی واقعی یہ منحوس مہینہ ہے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ ابن آدم یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانے کو پیدا کرنے والا، زمانے کی تخلیق کرنے والا میں ہوں. میں کوئی چیز منحوس کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا. وہ ہمارے بدعمال ہوتے ہیں، وہ ہماری بدعملی ہوتی ہیں جو اس چیز کو منحوس بنا دیتے ہیں. تو دن مہینہ منحوس نہیں ہوتا، ہمارے کام، ہمارے گناہ اس کو منحوس بنا دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کی اور اس سے اس کے کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات کہ بدشگونی لینا اس مہینے سے کہ منحوس والا مہینہ، نحوست والا مہینہ ہے، تو یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ بدشگونی کی اسلام میں کیا حقیقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے. کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا اس سے بدشگونی لینا یہ بالکل شرک والا عمل ہے. اور ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تمام گناہ معاف کرے گا شرک کے سوا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.